الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشعبان المطهر ورمضان المكفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی عطا فرمائے اور ہر ایک اچھے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے. بھائی اور بزرگوں، شعبان المعظم ایک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی اہمیت کے حامل مہینہ ہے. یعنی جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کا مہینہ ہے. جس طرح سے ہر ایک چیز اور ایک اہم کام کی تیاری اور اس کو کرنے کے لیے آدمی سالوں مہینوں مشورہ پروگرام، اس کی ترتیب، اس کے لیے بھاگنا دوڑنا اور اس کے بہترین انتظام کے لیے کوشش کرنا مہینوں سالوں لوگ کرتے ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو شعبان المعظم میں کچھ کام کرنے کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرما کر ہم سب کو ایک تیاری کی طرف اشارہ اور رہنمائی فرمائی ہے. لہذا یہ مہینہ بہت ہی اہم، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک پڑھا ہو، کہ شعبان المعظم پاک صاف کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے.
اور نیکیوں کو گویا کہ بڑھانے والا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم مطہر کہلاتا ہے، یعنی پاک صاف کرنے والا مہینہ۔ ظاہر ہے کہ کسی اہم پروگرام میں کسی اہم آدمی سے ملاقات کے لیے اگر جانا ہوتا ہے تو بدن بھی صاف، یعنی غسل کرتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بنتے سنورتے ہیں، تاکہ ہم ان کی نظر میں اور اس جگہ ہم سب سے اچھے لگیں اور لوگ ہم سے اچھا گمان رکھیں، ہماری صاف صفائی پر لوگ بہتر معاملہ کریں۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیو بزرگوں، شعبان المعظم مطہر، پاک کرنے کا یہ مہینہ، یعنی جو گناہ 11 مہینے اس سے پہلے ہوئے ہیں اس کو ذرا صاف صفائی کر لیجئے۔ اور یہ صاف صفائی کپڑوں سے نہیں، صاف صفائی کھانے پینے سے نہیں، صاف صفائی توبہ استغفار، گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں کا عزم اور ہمت اور حوصلہ کر کے آگے بڑھنے کا یہ مہینہ ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم اور عظیم رات آنے والی ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ بہت لوگوں کا ایک انتظار ہوتا ہے کہ ہم توبہ کریں گے شب برات میں، توبہ کریں گے شب قدر میں، اپنے لیے ایک وقت اور ایک ٹائم یا ایک جگہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں گے تو یہ کام کریں۔ تو الحمدللہ شب برات بھی آنے والی ہے، وہ بھی بہت اہم مہینہ ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم سب ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، کلمہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کلمہ ہم پڑھ کر کے ہم لوگ مسلمان ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری مرضی اس دنیا میں نہیں چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ اب اللہ کی چلے گی۔ جو آدمی اس کلمے کو پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا تو اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے، صرف یہ نام رکھنے کا نہیں، جھنڈے لگانے کا نہیں، بلکہ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اب اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد جس اسلام کو، جس ایمان کو تم قبول کیے ہو، اب تمہاری کوئی بھی مرضی اس دنیا میں نہیں چلے گی، کسی بھی معاملے میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اور جو آدمی کفر میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، منکر ہے، اس کی مرضی چلے گی، اس کی مرضی چلے گی۔ جس طرح سے ایک آدمی کوئی چیز ایک استعمال کرتا ہے دوا، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتا بلکہ کس کی مرضی سے؟ ڈاکٹر کی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ وہ طے کرتا ہے کہ تمہاری صحت اچھی رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے، صحت مند ہونے کے لیے تم کو میری مرضی کے مطابق دوا استعمال کرنی پڑے۔ اب یہ بار بار کہہ کے نہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ دوا تو بہت پہلے بھی کھایا تھا، 2 سال بیمار ہوا تھا، بخار آیا تھا تب بھی کھایا تھا، وہی دوا کھا لوں۔ ہم ڈاکٹر کی مرضی پہ دوا نہیں لیں گے، نہیں مرض ٹھیک ہوگا، حالات بدلتے ہیں، تقاضے بدلتے ہیں، لہذا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد چاہے کوئی بھی ہو، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی مرضی سے اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ چاہے کوئی بھی عمل ہو، چاہے ایمان کا عمل ہو، عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاشرتی اور معاملاتی زندگی ہو، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کہیں بھی نہیں چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب درد ہوا، بہت سخت درد ہوا، تو آپ بے چین اور پریشان ہوئے، دعا کی، اللہ سے بات کی، ہم کلام ہوئے، اللہ بہت سخت پیٹ میں درد ہے، کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگل چلے جا، وہاں ریحان نامی ایک درخت ہے، اس کا پتا توڑو اور پتا توڑنے کے بعد عرق بناؤ، یعنی جوس بناؤ اور پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ریحان نامی درخت، یہ جنتی درخت ہے، دنیا میں بہت پہلے پائے جاتے تھے، اب دنیا میں یہ برکت کے درخت سب نکلتے چلے جا رہے ہیں، برکت کی ہر ایک چیز نکلتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتے توڑے لائے، عرق بنائے، پی لیے، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، تر و تازہ، درد چلا گیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ 3 مہینے کے بعد پھر یہ درد لوٹی، پھر آپ پریشان ہوئے اور بہت تکلیف بڑھی، تو آپ نے کہا کہ ریحان درخت تو ابھی بھی جنگل میں ہے، جاتا ہوں جلدی سے پتا لاتا ہوں اور لا کر کے توڑتا ہوں، اور پھر اس کو لائے اور پھر عرق بنائے پیے، لیکن بجائے درد ختم ہونے کے درد کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، اور مزید تکلیف، پریشانی اور بے چینی۔ اب اللہ سے پھر رجوع کیے، پروردگار اے اللہ درد بہت ستا رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ علاج وہی کیا جو آپ 3 مہینہ پہلے مجھے بتائے تھے، 3 مہینہ پہلے جو آپ مجھے بتائے تھے وہی علاج، وہی درخت، وہی پتا، وہی سسٹم، لیکن بجائے دوائی استعمال کرنے کے اور درد بڑھ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرق یہ ہے کہ پہلے میری مرضی سے تم نے عمل کیا تھا، اس مرتبہ تو اپنی مرضی سے عمل کیا ہے۔ عبرت لینے کی بات ہے، آج دنیا میں ہم اور آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اسی لیے درد بڑھا ہے، اسی لیے ٹینشن بڑھ رہا ہے، اسی لیے ظلم بڑھ رہا ہے، اسی لیے آپس میں نا اتفاقیاں بڑھ رہی ہیں، اسی لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، گھروں میں سکون نہیں، چین نہیں، اپنی مرضی سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ یہ پڑھا اور مسلمان رہنا چاہتا ہے اور مسلمان ہو کر کے مرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے زندگی گزارنی پڑے گی، چاہے وہ ایمان سے تعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو۔ ایمان میں مثلاً اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں صرف اللہ کو مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کو دونوں ماننا پڑے گا۔ لہذا اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے لیکن خاتم النبیین نہیں مانیں گے، آخری نبی نہیں مانیں گے، تب بھی مسلمان نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، تو یہاں بھی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن بس جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہی مانیں گے، باقی وہ کام جو سخت ہے نہیں مانیں گے، تب بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ بھی ذرا بابا آبا چھوٹے موٹے ادھر ادھر اللہ بلا سے بھی کام لے لیتے، کبھی مان لیتے، یہ بھی نفع نقصان پہنچا دیتا ہے، ان میں بھی صلاحیت ہے، مسلمان نہیں، یہ مرضی اللہ کی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کریم کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف سورہ یاسین کو مانتے ہیں اس لیے اس میں بڑی برکت ہے، قرآن کریم کو ہم مانتے ہیں لیکن سورہ ملک کو مانتے ہیں، باقی دوسرے کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس میں مغفرت ہے۔ ہم مانتے ہیں سورہ رحمان کو صرف مانیں گے اس لیے اس میں بڑی پڑھنے کے بعد فضیلت برکتیں، باقی اور نہیں پڑھیں، باقی نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک حرف بحرف اس کو ایمان لانا پڑے، اپنی مرضی سے نہیں۔ حج ہم کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، آج مکہ میں ہے سہولت ہے یا ابھی یہ کر لیں گے، یہی کام آج کر لیں گے، جو کل کام کرنا ہے بھیڑ بھاڑ میں کون کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان میں بھی کوئی اپنی مرضی چلا کر کے ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ عبادت کو کرنا چاہے اور یہ کہے کہ نہیں ہے فجر نماز بہت مشکل ہے، یہ نہیں پڑھوں گا باقی 4 پڑھوں گا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو 5 کو ماننا پڑے گا، 5 ماننا پڑے گا کہ فجر کی نماز بھی ضروری ہے، اسی طرح جس طرح ظہر ضروری ہے،
نہیں آج بہت پریشانی ہے اور جلدی جانا ہے، اس لیے آج ظہر 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھیں گے، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ سفر کیا آدمی، ہوائی جہاز سے گیا، بہت سہولت سے گیا، کوئی تکلیف نہیں، جہاز سے اترا، ظہر کا وقت ہوا، نمازی ہے نماز پڑھا، لیکن اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، کہتا ہے کوئی تکلیف تو وہاں بھی نہیں ہوئی، سفر میں بھی نہیں ہوئی، 2 گھنٹے میں آ گیا، 4 گھنٹے میں آ گیا، سہولت ہی سہولت۔ اور قصر نماز کرنے کے لیے تکلیف کی وجہ سے اس کو کیا گیا ہے، لہذا ہم کو تو تکلیف نہیں ہوئی، لہذا 4 پڑھیں گے تاکہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اپنی مرضی وہ چلانا چاہ رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ علماء فرماتے کتنی بھی تجھے سفر میں سہولت دستیاب ہو جائے، لیکن تم کو 2 ہی رکعت مسافر کی حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی فرض۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے 4 پڑھ کر کے دکھایا تو 2 بھی نہیں ہوگی، 4 کیا ہوگی؟ پتہ چلا کہ میرے بھائیو بزرگوں، کلمہ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہ ایمان نہ عبادت کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ معاملات، تجارت، کاروبار، لین دین، تعلیم و تربیت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ شراب بہت چل رہی ہے، خوب لوگ پی رہے ہیں، بیچنے والا بھی کروڑ پتی بن جا رہا ہے، پینے والا بھی بادشاہ بن جا رہا ہے، پینے والے میں بھی طاقت آ جا رہی ہے، پئیں گے، بیچیں گے، خوب کمائیں گے حرام طریقے سے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اپنی مرضی تجارت میں نہیں چلے گی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ایک سوئی سے لے کر کے جہاز کے کاروبار کرنے تک کے بھی اس کو حلال و حرام کا خیال رکھنا پڑے گا، تب وہ مسلمان ہے۔ اور اگر وہ سمجھے گا کہ نہیں سوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا اس کو حرام طریقے سے بھی اس کو بیچ لیں گے، ہماری مرضی چلے گی، لہذا نہیں، مرضی نہیں چلے گی۔ حلال و حرام کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے، کافر کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تو کلمے کا سیدھا مطلب کیا ہوا؟ اپنی مرضی سے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، سنت کے مقابلے میں بدعت، نام جانتے ہیں؟ یہ 6 ایٹم کتنے ہیں؟ کہاں جانیں گے؟ ہڈیوں کی مزہ چوسنے والے کون جانے سنت کے مزہ اور لطف کیا ہے؟ کون جانے کہ ذکر اللہ کا مزہ کیا ہے؟ کون جانے شعبان المعظم کی راتوں میں تہجد پڑھنے میں لطف اور مزہ اور اس کا مقام کیا ہے؟ فلمیں دیکھنے والے مسلمان نوجوان بڑے بوڑھے موبائلوں پر جن کی راتیں گزرتی ان کو کیا پتہ کہ شعبان کی راتیں کتنی لذت کی ہوتی ہے اور کتنی محبوب ہوتی ہے اللہ کی نظر۔ یہ 6 چیزیں ایمان کے مقابلے میں کفر، ایمان میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، کفر میں چلے گی۔ اگر کافر ہے اپنی مرضی سے وہ کرے، کچھ بھی کرے، حلال کرے حرام کرے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، ننگے گھومے، کپڑا پہنے، کیا کرے، سب کر سکتا ہے، اس کو مرضی ہے۔ توحید کے مقابلے میں شرک، ایک مومن شرک نہیں کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے الا بلا ادھر ادھر جہاں تہاں سب کے ساتھ اپنی پیشانی نہیں جھکا سکتا ہے، سب کو چھوٹے موٹے خدا نہیں مان سکتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ سنت کے مقابلے میں بدعت۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سنت کے مقابلے میں بدعت کو لایا ہے۔ کیا لایا ہے؟ بدعت کو لایا ہے، بدعت کو لایا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ کس پر حملہ ہے؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ لہذا کبھی شعبان میں ہم بدعت کرتے ہیں، کبھی محرم الحرام میں ہم بدعتیں کرتے ہیں، کبھی کسی اور حالات میں ہم بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں، شادی بیاہوں میں بہت ساری رسومات شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس کو کہتے ہیں جو
قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ پھر اس پر آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی عمل کیا ہو، پسند کیا ہو، اور علماء جمہور اس کو تائید کرتے ہوئے یعنی اس کو امت تک پھیلایا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل اور براہین کے ساتھ۔ تو سنت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو یا پھر اس کو پسند کیا ہو۔ ایک عمل ہے نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود کیا، ایک عمل ایسا ہے کہ آپ نے کیا نہیں، صرف کرنے کا حکم دیا۔ ایک عمل ایسا ہے آپ نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا بلکہ صرف پسند کیا۔ علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہ جو ہم لوگ شرعی پاجامہ پہنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اس طرح کے شرعی اور پاجامے کا استعمال نہیں کیا ہے۔ آپ ہمیشہ تہبند پہنتے تھے، تہبند زیبتین فرماتے تھے، لیکن آپ کو ایک شخص نے ہدیے میں یمن سے ایک ایسی طرح شرعی پاجامہ جس کو کہتے ہیں وہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، احسن فرمایا اور یوں فرمایا اچھا اس کو رکھ دو، میں کبھی اس کو استعمال کر سکتا ہوں، بہت اچھا ہے، جبکہ آپ نے اپنی حیات میں اس کا استعمال نہیں کر سکے، آپ کی وفات ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ نے استعمال تو نہیں کیا لیکن آپ نے اس کو پسند فرمایا، لہذا پہننا جائز ہے، لہذا اس کا استعمال کرنا بھی صحیح ہے۔ ایک حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن آپ نے صرف کرنے کا حکم دے دیا، اگر یہ کر لو تو بہت اچھا ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، اور آپ نے ایک کام کیا ہے، مستقل کیا ہے، برابر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ سنت ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، سنت تقرب الی اللہ ہے، سنت پسند اور سنت اختیار کرنے والا اگر چاہے گا تبھی وہ اللہ کے راستے تک اور اللہ تک پہنچ سکتا ہے، بغیر سنت کے راستے کے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو کسی دوسرا شہر جانا ہے، مثال کے طور پر میں بمبئی جانا ہو یا دلی جانا ہو، تو اس کو وہ راستہ چننا پڑے گا جو وہاں جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ جانا پڑے گا، ایسا نہیں کہ گھر ہی سے اڑ جائے گا، وہ اس کو ایئرپورٹ جانا پڑے گا، پھر وہاں کے ایئرپورٹ پر اس کو اپنے جا کر کے استعمال کرنا پڑے گا، لہذا وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے تک آنے کے لیے، ہم کو راضی کرنے کے لیے، ہم کو خوش کرنے کے لیے تم کو پہلے کہاں جانا پڑے گا؟ میرے محبوب کے دربار پر جانا پڑے گا، میرے محبوب کی سنت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لہذا جب تک کہ تم سنت کا راستہ نہیں اختیار کرو گے میرے تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، چاہے کتنا وقت کا بڑا ولی کیوں نہ دعویٰ کر لے، ہم اتنا وظیفہ پڑھتے ہیں روزانہ، ایک رات میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزرتی ہے تو سب فراڈ دھوکہ ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی وہ چیز جس کے ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا ہو، اللہ کے رسول کرنے کا حکم کبھی بھی نہیں دیا ہو، صحابہ نے اس کو کبھی بھی نہیں کیا ہو، لہذا ایسا کام ایسی چیز امت کرنے لگے سنت کے مقابل میں ثواب سمجھ کر کے، کیا سمجھ کر کے؟ ثواب سمجھ کر کے کہ اس کا ثواب ہم کو ملے گا اس لیے ہم کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کا راستہ جہنم ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ لہذا جو آدمی بدعت کا کام کرتا ہے وہ گمراہی اور ضلالت کا اختیار کرتا ہے۔ عبادت سمجھ کر کے کرنے والی چیز جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مرنے کے بعد شریعت میں صرف اور صرف عام مغفرت کی دعائیں کرنے کا ہمیشہ حکم ہے۔
کوئی دین مقرر نہیں ہے کہ 3 دن بعد کرنا، 7 دن بعد کرنا، 40 میں کرنا، 1 سال بعد کرنا۔ یہ امت گمراہ ہو گئی ہے۔ پیدا ہو تب برتھ ڈے منا لے، مر جائے تو مرنے والا ڈے منا لے۔ یہ امت کہاں چلی گئی قرآن و حدیث چھوڑ کر کے؟ موت کا سالانہ جشن بھی منانے لگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دن، 4 دن، 7 دن، 40 دن۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ مردے کی مغفرت ہو جائے، ثواب ملے، عبادت ملے ہم کو خرچ کرنے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ شادی میں جو ہم لوگ خرچ برچ فضول کرتے ہیں، یہ بدعت تو نہیں، لیکن یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ یہاں عبادت سمجھ کر کے نہیں کرتے، شان سمجھ کر کے کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ شان سمجھ کر کے، میرے پاس پیسہ ہے ہم خرچ کریں گے، جبکہ شریعت نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اتنا فضول خرچی کرنے کا حکم قرآن و حدیث سے نکاح میں نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کرتا ہے تو یہ فضول ہے، فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اور یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ جس کام کو نیکی ثواب سمجھ کر کے کیا جائے یہ بدعت ہے، اور جس کام کا ثواب اور نیت نیکی کا نہیں ہو بلکہ شان ہو، دکھاوا ہو، اس کو رسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ اللہ کی نافرمانی اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھ لیجئے کہ ہمارا عمل وہی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے، ہماری عبادت وہی قبول ہے، چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو، مختصر سی کیوں نہ ہو، جو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کر کے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اب آج شعبان المعظم میں بہت ساری بدعتیں لوگ گڑھ رکھے، بہت ساری عبادتوں میں بدعتوں کو داخل لوگ کر دیے۔ یہ رات آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ اتنی رکعت پڑھنا، اس میں یہی ایک سورت پڑھنا، اس طرح سے پڑھنا، پھر لائٹنگ کرنا اور یہ سجانا، یہ فاتحہ، یہ بلا وہ اعلیٰ بلا مصیبت۔ اتنے روزے، وہ روزے، اس شکل کی روزے۔ لہذا بعض علاقوں میں تو بس میٹھا کھانا سنت، اس میں کب؟ حلوہ کھانا سنت، حلوہ کھانا بالکل سنت، میٹھا کھانا شعبان میں سنت، اس کے بغیر شعبان مکمل نہیں، شب برات مکمل نہیں۔ کیوں بھائی حلوہ کھاتے ہیں؟ حلوہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے شعبان المعظم میں حضرت وائس قرنی کے بارے میں زیادہ کہتے ہیں اللہ علم، کہ وہ حلوہ پکائے تھے شعبان المعظم میں۔ کب؟ شعبان المعظم، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ لہذا وہ حلوہ پکا کر کے کھائے تھے، اسی لیے یہ کیا شعبان میں یہ کرنا سنت ہے۔ تحقیق یہ کیوں پکائے تھے حضرت اس دن؟ حضرت کا دانت ٹوٹ گیا تھا، سب کیا ہو گیا تھا؟ ایک بھی دانت نہیں تھے، سخت چیز نہیں کھا سکتے تھے، اور بہت پہلے سے نہیں کھاتے تھے، اتفاق سے اس دن پک گئی کوئی میٹھی چیز، لہذا وہ حلوہ اس بنیاد پر نرم چیز کھا لیے کہ دانت نہیں ہے۔ تم تو 32 دانت ہاتھی کھا جانے والا بھی حلوہ کو سنت کہتا ہے۔ اگر کھانا ہے حضرت وائس قرنی رحمہ اللہ کی سنت اور ان کی عادت تو پہلے 32 دانتیں توڑ لو، پھر روز حلوہ کھاؤ۔ یہ امت تو کھانے والی سنت ڈھونڈتی ہے۔ کون سی سنت؟ کھانے والی سنت ڈھونڈتی ہے، مشقت والی نہیں۔ تہجد سنت نظر نہیں آتی ہے، مسواک سنت نظر نہیں آتی ہے، ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہننا سنت نہیں نظر آتی ہے۔ اس امت کے نوجوان، بڑے بوڑھے، 70-80 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی داڑھی سنت نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں نظر آئے گی ولیمہ سنت، نظر آئے گی کہاں؟ میٹھا سنت، نظر کیا آئے گی ان کو؟ یہ حلوہ سنت، وہ سنت، یہ سنت۔ جہاں مشقت ہے، جہاں پر میں ذرا سا محنت ہے، جہاں پر ذرا جد و جہد ہے، وہ سنتیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ لہذا شعبان المعظم میں ہزاروں سنتیں کے مقابلے میں بدعتیں لے آئے۔ مردوں کے ساتھ میں بھی یہ ڈالنا، وہ چھڑکنا، وہ بہانا، اور یہ کرنا، یہ لائٹنگ لگانا، یہ دیکھنا، وہ دیکھنا۔ ارے فضول خرچی ہے بھائی،
یہ سنت نہیں ہے، اس میں ثواب نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ نے شعبان المعظم میں صرف کرنے کا بس 3 کام کا حکم دیا کہ جب یہ رات آ جائے، عموماً تو آپ روزہ رکھتے تھے، اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، لیکن آخری میں آپ نے بند کر دیتے تھے کہ روزہ مت رکھو، لیکن شعبان میں ایک روزہ رکھنے کا صرف آپ نے حکم دیا، آپ رکھے اور آپ اپنی سنت قرار دیے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی متقی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے کہ نہیں ہم 2 روزہ رکھیں گے شعبان کی، ہمارے اندر طاقت ہے کہ شعبان کی 2 روزہ ہے، نہیں 1 ہے، باقی آپ کا رکھنا الگ مرضی ہے، لیکن ایک سنت کہیے۔ لہذا 1 روزہ رکھنا، رات میں انفرادی عبادت کرنا، کیا کرنا؟ انفرادی عبادت کرنا، جم گھٹا نہیں بنانا، لائٹنگ نہیں لگانا، شور شرابہ نہیں کرنا، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کبھی ایک رات عبادت کرو تاکہ تیرے سبحان اللہ کی نور اور روشنی تیرے گھر میں پھیلے۔ یہ مسجدوں میں بھیڑ سما کر کے لوگ شعبان میں کر لیتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ ہاں تھوڑی دیر اگر عشاء کے بعد میں اگر 1-آدھا گھنٹہ علماء کا بیان ہو جائے، اس کی فضیلت، اس کی ترتیب پر، وہ الگ بات، لیکن اس کے بعد سب کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ یہ سڑکوں پر چائے خانے بنا لینا، ارے حریص مسلمان ہے کہ ہم اور عبادت والی رات میں بھی تو تجارت نہیں بند کر سکتا ہے، تو چائے کی دکان نہیں بند کر سکتا ہے، تو ہوٹل نہیں بند کر سکتا ہے، سب کی عبادتیں خراب کرتا ہے۔ کتنا اللہ ناراض ہوتا ہوگا، پیارے نبی کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ جو صحابہ پتھر پیٹ پر باندھ کر کے چنے ایک کھجور کو تقسیم کر کے، پتے ابال کر کے، چمڑے ابال کر کے جو دین ہم تک کے پہنچایا، تو شب برات میں ہوٹل کھول کر کے تجارت کرتے ہو اور لوگوں کو وہاں بھیڑ لگاتے ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں ایک بھی دکان نہیں کھلے، اپنی اپنی گھروں میں وہ عبادت کرتے، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ عبادت کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ عبادت کرتے۔ نفل پڑھیے، کچھ نہیں پڑھنا آتا ہے، خضر قرآن دیکھیے، کچھ نہیں آتا ہے، کسی کا قرآن سنیے، کچھ نہیں آتا ہے، اللہ اللہ کہیے کہ اللہ تو ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ تفریح والا مسلمان بن گیا ہے۔ شب برات ہو، شب قدر ہو، شرم حیا نہیں ہے، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، ہزاروں قسم کے قانون بن رہے ہیں، کہیں مسلمان کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، پھر بھی ایک رات اللہ دیا ہے پاک ہونے کے لیے، تو احساس نہیں کہ میں اپنے پیارے نبی کو کتنا شرمندہ کر رہا ہوں۔ ہم سے تو اچھا کل کے جانور بھی ہوتے تھے جو رسول اللہ کی بات مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سواریاں تھیں، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور کیا تھے؟ کھچر بھی، گدھے بھی۔ 3 قسم کے سواریاں آپ استعمال کرتے، اونٹ، گھوڑا۔ گھوڑوں کا بھی نام سواریوں کا دلدل، کسی کا کچھ، اونٹ کا بھی کار میں لکھ دیتا ہے مسلمان قصوہ۔ کیا کھلاڑی مسلمان ہے، لون پہ لیا ہے گاڑی اور لکھ دیا قصوہ۔ نبی کا شرم نہیں محسوس ہوتی ہے؟ نبی کی بابرکت سواری کے جانور کے نام تم وہ گاڑیوں پر لکھتے ہو؟ قصوہ بڑی شاندار، بے نمازی، ناپاک، بیٹھنے والا، گھومنے والا، آسان ہو جائے تو نماز کی فکر نہیں۔ تو اونٹ کے بھی سواریاں فرماتے تھے، گدھے، کھچر۔ خیبر ایک جنگ گزری ہے بڑی اہم، جس میں علی کے رضی اللہ عنہ کے بڑے کارنامے تھے۔ مال غنیمت میں یہودیوں کی طرف سے جب ان کی شکست ہوئی اور مسلمانوں کی کامیابی ہوئی، تو آپ کے حصے میں ایک خچر آیا، گدھا آیا، بڑا خوبصورت تھا، صحت مند تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ خچر آیا تو بہت غور سے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، نبی بھی دیکھ رہے تھے۔ کیا جانوروں کی کیفیت تھی، کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے فرمایا، کیا حال ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہاری زندگی کا کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو بتاؤں، میری 60 نسلیں گزر گئی۔ کتنے؟ 60۔ میرے آبا و اجداد سب جو گزرے ہیں وہ ہمارا خاندان ایسا تھا ہے،
کہ میرے خاندان میں جو بھی جانور ہوئے، یہ سواری ہوئی ہمارے خاندان میں، ہمارے خاندان کی ہی سواری پر صرف پیغمبر بھی استعمال کیا ہے، کسی غیر نے استعمال نہیں کیا ہے۔ آدم سے لے کر کے اللہ نے ہمارے خاندان ہی کے لوگوں کو نبیوں کی سواری کے لیے چنا ہے۔ اب یہ میں خاندان کی آخری سواری ہوں۔ اللہ اکبر، کون ہوں؟ آخری سواری ہوں۔ کہاں سے اللہ لایا؟ اللہ کے رسول، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ آخری نبی، میں آخری سواری۔ کل کا گدھا بھی مان رہا تھا میرے آقا آخری نبی ہے، آج کا پڑھے لکھے لوگ مسلمان قادیانی بنتے چلے جا رہے ہیں، ختم نبوت کے منکر لوگ بنتے جا رہے ہیں، الا بلا لوگوں کو مان رہے ہیں۔ کل کا ایک خچر گدھا بھی یہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ نبیوں کے آخری نبی اور میں نبیوں کا آخری سواری ہوں، اب میرے بعد اس کے نسل نہیں۔ کہا کہ نہیں، اگر کہو تو دعا کر دو۔ کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ آخری ہیں تو میری نسل بھی آخری ہے، نہیں دعا ہے، اس لیے کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل کا گدھا میں اتنا احساس ہے، کل کے جانور بھی نبی سے اتنی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنی الفت۔ اللہ کے رسول ایک قصہ سناؤ، کہا کہ سناؤ۔ نبی وقت پر جانوروں کی بھی بات سن لیتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں بکتے بکتے ہاتھوں در ہاتھ میں اس یہودی کے، مدینے کے اس یہودی کے ہاتھ آیا، کھلاتا تھا بھی، اچھا دانہ پانی سب دیتا تھا، اچھا رکھتا تھا، اس لیے جسمانی اعتبار سے اللہ نے مجھے بہت اچھا بنایا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے سوارا، نہلایا دھلایا اور اپنے بیٹھنے کے لیے ایک بہترین اس پر کپڑا ڈالا اور وہ کوشش کیا کہ اب جا کر کے بیٹھوں اور اس کو سواری میں استعمال کروں۔ میں دل سے دعا کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ تو میرے خاندان والوں کو نبیوں کا سواری بنایا ہے، آج غیر نبی میرے اوپر بیٹھنے کا ارادہ کر رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس عمل سے بچا لیجئے، اس لیے میں نبیوں کی سواری ہوں۔ کل کا ایک گدھا بھی دعا کرتا تھا، رب عرش مہربان سنتا تھا۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ میرا رب سنے گا، ہمیں تو یقین ہے دکانوں پر، تبھی تو اذان ہوتی ہے، مستی سے دکان کھولے رہتے ہو، شب برات ہے تب بھی دکان کھولے ہو، ہوٹلیں کھولے ہو، بازار گرم کیے ہوئے ہو، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ جب میں دعا کی اور وہ تیار ہو کر کے آیا تو میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، وہ بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گیا یہودی، نہیں بیٹھ سکا۔ پھر اس کو ہوش آیا، پھر وہ تیاری کیا، پھر وہ بیٹھنا چاہا، نہیں، پھر میں دیکھا نہیں بیٹھ، 3 مرتبہ ایسا اس نے کیا لیکن وہ مجھ پر نہیں بیٹھ سکا، اور اس کے بعد سے پھر کبھی نہیں بیٹھا۔ یا رسول اللہ، اور یہ جنگ کی کیفیت ہوئی، آج میں آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کل کا گدھا بھی اللہ سے اتنا یقین رکھتا تھا، کل کا گدھا خچر بھی اتنا پیارے نبی سے محبت رکھا کرتا تھا۔ ہم اور آپ پڑھے لکھے کہتے ہو، ہم اور آپ اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہتے ہو، لیکن سنت سے محبت نہیں ہے، بدعتوں سے ہم سب کو محبت ہے۔ بدعتوں کے دل دادا ہیں، شرک کے دل دادا ہیں، کفر کے ہم لوگ پسند کرنے والے ہیں، دوسرے شریعت کو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، بابا دادا میں یہ سب ہوا تھا شب برات میں، آج بھی ہوگا، وہ لوگ اچھے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اسٹڈی کر رہا ہوں اسلام کا۔ کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ پھر اسٹڈی کیا کتاب، کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ کہا کہ بائبل دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں۔ سنیے، ایک مسئلہ بول رہا ہوں، علماء کی رائے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد
قرآن پر ایمان لانے کے بعد، اسلام کو مان لینے کے بعد، پھر اس کے دل میں اگر یہ ہو کہ نہیں ذرا فلاں مذہب کی کتاب کو دیکھوں، اسلام میں اس کی کیا خوبی بتایا ہے، پھر ہم اسلام کو اسلام سمجھیں گے، وہ کافر ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ پسند کر لیا، اب دوسرے مذہب کی کتابوں میں اسلام ڈھونڈتے ہو؟ اللہ پسند کر لیا جس دین کو دوسرے مذہب کی کتاب دیکھتے ہو؟ اللہ نے جس قرآن میں پسند اور ذکر کیا آپ دوسری کتابوں کو پڑھتے ہو کہ اسلام یہاں کیا کہتا ہے، تب ہم اس کو قبول کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے اور اپنے پاس سے کسی نے ان کو تورات دے دیا، لے کر کے مسجد نبوی آئے اور آ کر کے تورات پڑھنے لگے، ڈھونڈنے لگے، پڑھنے لگے، دیکھنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ تورات مجھے ملی ہے، میں تورات کو پڑھ رہا ہوں، نبی کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، جلال کی کیفیت آ گئی ہے۔ حالانکہ تحقیق کے لیے دوسرے مذاہب کی کتاب وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو اسلام کا مبلغ ہو، ترجمہ کرنے والا ہو، اسلام کی دعوت دینے والا ہو، اس نیت سے کہ ہم دوسروں کے تقابل مذاہب کی بنیاد پر کتاب تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کو اچھا سمجھنے کے لیے دوسرے مذہب کی کتاب پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ تورات پڑھ رہا ہوں، آپ کی نگاہیں سرخ ہو گئی، آپ کے چہرے بدلنے لگے، آپ کے تیور میں جلال کی کیفیت آ گئی۔ حضرت عمر دیکھے تو عمر کی بھی حالت بگڑنے لگی۔ آپ نے فرمایا عمر، اس کتاب کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج ہوتے زندہ تو وہ بھی میری ہی کتاب قرآن ہی کو پڑھتے اور قرآن ہی کو عمل کرتے۔ قرآن کے سوا اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کوئی شریعت پر نہیں اختیار کرتے۔ عمر کیا ابھی بھی تیرے دل میں کوئی کھٹک ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس نظریے نیت سے نہیں بن رہا تھا۔ آج تم ڈھونڈ رہے ہو یہودی اچھے ہیں، ان کا کلچر اچھا ہے، ان کا مذہب اچھا ہے، ان کا لباس اچھا ہے، ان کی تجارت اچھی ہے، ان کا گھر اچھا ہے، ان کی شادیاں اچھی ہے، ہم بھی ایسے بن جائیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ایسی ہیں۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں کے لیے بھی۔ ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، سنت کو پسند کرو، بدعت کو چھوڑو، رسومات کو چھوڑو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، شعبان المعظم میں صرف کتنے کام؟ 3 کام۔ رات انفرادی عبادت کرنا، دکان تجارت سڑک پر گھومنا گویا کہ اس رات میں لعنت کا مستحق بننا، دکان کھول کر کے چائے پلا پلا کر کے لوگوں کی زندگی اور نیکی نہ برباد کرو، بلکہ اگر تجھے عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن میں نہیں لگتا ہے، ذکر میں نہیں لگتا ہے، تو جاؤ سو جاؤ۔ اگر تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہے، کچھ نہیں کرنا آتا ہے، ان کے سرہانے میں بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں تو جا کر کے گھر میں سو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر عشاء کی نماز پڑھا اور فجر کی نماز پڑھا گویا کہ رات بھر وہ عبادت میں لگا رہا۔ سو کر کے تفریح مت کیجیے، چہل قدمی مت کیجیے، غیبت اس رات میں مت کیجیے، فیشن پرستی نہیں کیجیے، روئیے گڑ گڑائیے۔ ہندوستان بھی عزت میں ہے، ہندوستان کے مسلمان بھی اس وقت بے سکونی کی زندگی میں ہے، پوری دنیا میں اتل پتھل کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں، کسی میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ اگر کوئی سیاسی آدمی بھی کہتا ہے ہم تیرا کام آ جائیں گے، قسم خدا کی، ارے وہ کیا کام آئے گا جو ایک وقت کی صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کے چہرے پر نبی کی چہرہ نظر نہیں آتا ہے، وہ کیا مدد کرے گا؟ اس لیے اللہ سے جڑیے، یہ رات آ رہی ہے۔ تیسرا کام ہے حسب سہولت قبرستان جانا۔ اسے حسب سہولت، دل ہے جائیے، کوئی بات نہیں، ورنہ یہیں سے مغفرت کی دعا۔ اور آج کل نہ جائیں تو بہتر ہے، کیوں؟ وہاں بدعتیں ہو رہی ہے،
وہاں تفریح کا سامان لگا ہوا ہے، وہاں چائے کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، وہاں نوجوان وقت اور گپبازیاں مار رہے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تفریح اور ہنسی کا کام ہو رہا ہے۔ لہذا اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ اور مرحومین کی مغفرت کی دعا کر لو، یہ کام، اور شعبان میں ایک روزہ رکھ لو، بس یہ تین کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، مسلمان ہیں؟ بولیے نا، شک ہے؟ الحمدللہ کہیے تو اپنی مرضی سے جیئیں گے اللہ کے رسول سے؟ حضرت یہاں رک جائیے ذرا، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، ہم کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ ہاں کر لو کام، اپنی مرضی سے کر لو، قبر کی مٹی بتا دے گی تو کس کی مرضی سے گزار کر کے آیا ہے میرے پاس۔ اس لیے عہد کیجیے ہماری زندگی پوری کس کی مرضی پر؟ اللہ، اس کے رسول۔ سنت کو اپناؤ، بدعت کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑو، ایمان کو اپناؤ، توحید کو اپناؤ، شرک کو چھوڑ دو، فضول خرچیاں بند کر دیجئے، حلال کمائیے، کھائیے پیجئے، شاندار سے رہیے، تبھی ہے یہ شب برات ان کے لیے۔ اور اگر نہیں، ماں باپ کو ناراض کیا ہے، زنا کیا ہے اور شراب پیا ہے، کسی سے ناتا رشتہ توڑا ہے، آج کی رات بھی اللہ اس کو اس وقت تک کے بخشش و مغفرت نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ صدق دل سے توبہ نہیں کر لے۔ اللہ ہم سب کو صحیح توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی مرضی سے جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔